الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، کتاب المتاجر انشاءاللہ اس سال جو ہے کتاب متاجر اگر خدا نے چاہا تو شروع کر رہے ہیں. تو کتاب متاجر، کتاب المتاجر. المتاجر جمع متجر وهو مفعل من التجارة اما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل وهو هنا نفس التكسب او اسم مكان لمحل التجارة. کہ آغا اس کو لغت شناسی کہتے ہیں نا، آغا ضبط لغوی، لغت کے لحاظ سے متاجر کون سا صیغہ ہے، کیا ہے. تو سب سے پہلے اسی کو بیان کر رہے کہ متاجر جو ہے جمع ہے متجر کے، مفعل کے وزن پر جو ہے، متجر مفعل کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے آغا، اس کی جمع کیا ہے آغا؟ متاجر. ٹھیک. خوب، تو یہ متجر کیا ہے آغا؟ کہہ رہے یا اس میں مصدر میمی ہے یا اس میں مکان ہے، یہ دو سے خالی نہیں. البتہ جو لغت شناس ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ خود متاجر یا تجارہ جسے کہتے ہیں، تجارہ یا جرو، یہ متعدی ہے، لازم نہیں ہے، افعال متعدی میں سے. البتہ یہ متعدی کو باب میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن باب میں بھی استعمال ہوا ہے. اتجارہ یا تجر اتجارن بھی ہوا ہے، اور باب ہے ہاں نہیں اجرا یجرو بھی استعمال ہوا ہے. تجارہ کا میرے خیال میں نہیں گیا ہے، دیکھ لے پھر بھی. ٹھیک ہے آقا، اجرا یجرو اتجارن بھی ہوگا، اتجرا یا تجرو اتجارن، یہ دو باب میں بھی گیا ہے اور کیا کہتے ہیں باب کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے کہ نصر ینصرو کے وزن پر. خوب، تو کہا یا یہ مصدر میمی ہے یا اس میں مکان. خوب، تو کہہ رہے کہ دونوں کو جو ہے نا شہید اول نے استعمال کیا ہے. دونوں کا یعنی سمجھے کہ دونوں کے معنی صحیح ہے، چاہے اس کو مصدر میمی کے طور پہ استعمال کرے یا اس میں مکان کے طور پہ. البتہ فرق پڑ گئی. ٹھیک ہے، مصدر میمی کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی کسب کرنا، درآمدات کو حاصل کرنا ہوگا. اس میں مکان تو کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے درآمد کو یا کسب کو حاصل کیا جاتا ہے. دونوں صورت میں صحیح ہے. خوب، یہ دونوں کا استعمال صحیح ہے، لیکن زیادہ مناسب کون سا ہے؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں زیادہ مناسب جو ہے مصدر کی شکل میں استعمال کرنا صحیح ہے. تو مصدر کی شکل میں کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جو ہے نا فقہ موضوعات احکام کے بارے میں بحث نہیں کرتا ہے، بلکہ فعل مکلف کے بارے میں بحث کرتا ہے. زیادہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. تو موضوعات کیا ہے بھائی؟ موضوعات کیا کہ درآمد، موضوعات اس کے متعلق ہے، فعل کے متعلق ہے نا. ٹھیک ہے، متعلقات فعل مکلف ہے، خود فعل مکلف نہیں ہے. فقہ کا کام کیا ہے آقا؟ خود فعل مکلف کے بارے میں بحث کرنا. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ جو ہے جو آخری ہے یہاں پہ، پھر اس کے بعد جو ہے آگے فصل میں شروع کریں گے. یہ خود مقدمے میں جو ہے کہ یہاں پہ جو ہے تکسب سے یا وہ یہاں پہ جو ہے تجارت سے مراد کیا ہے بھائی؟ تجارت ہمارے اردو زبان میں کہے تو یہ خرید و فروخت کو ہم تجارت کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، لیکن عربی کہہ رہے تجارت سے مراد وہ مراد نہیں ہے جو ہم جو ہے مراد لیتے اردو میں یا عام طور پر تبادر ہو جاتا ہے خرید و فروخت کے ساتھ. کہہ رہے کہ تجارت سے مراد جو ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ درآمد کو کیا کرتے ہیں؟ کسب کرتے ہیں. ٹھیک ہے آقا، یعنی تکسب کرتے جس چیز سے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کے اہل و عیال کی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کو درآمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حاصل کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آقا؟ تجارت کہتے ہیں.
بس یہ تجارت عام ہو گیا نا، عام ہو گیا، جو بیع یعنی خرید و فروخت کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اب مزدوری کو بھی شامل ہے، یا مثلا آپ گاڑی دیتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے آقا، یا جو ہے کیا کرتے ہیں آقا، کیا کہتے ہیں رہن وغیرہ دیتے ہیں، ان سب کو شامل ہے، یعنی تمام جو ہے کیا کہتے ہیں تکاسب کو جو ہے تمام درآمدات کو شامل ہے۔ تو مصنف نے کیا ہے، کہہ رہے کہ مصنف نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے، اس کے اوپر اشکال کر رہے ہیں کہ مراد یہاں سے عام لیا ہے تمام درآمدات، لیکن فوراً بعد یہ تقسیم کو بیان کرنے کے بعد، اس تعریف کو بیان کرنے کے بعد فوراً آ گئے ہیں کس چیز کو بیان کیا ہے، کتاب بیع کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے یہ یعنی اس سے یہ جو ہے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تجارت سے مراد خاص طور پر خرید و فروخت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ عام ہے بھائی خرید و فروخت اس تجارت کے موارد میں سے ایک کیا ہے آقا، مورد ہے۔ تو کہہ رہے کہ شہید ثانی فرما رہے کہ مناسب یہ تھا کہ جس طرح دوسری کتابوں میں آپ نے اس طرح کیا ہے، کتاب دروس وغیرہ میں، اسی طرح جو ہے صاحب مقاصد نے بھی ایسا کیا ہے کہ بھائی کتاب تجارت کو الگ ذکر کرتے ہیں، پھر ان میں سے ایک کیا ہے آقا، بیع ہے نا، بیع کو الگ ذکر کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ اب سمجھ میں آ گئی آقا بات؟ ٹھیک، آ جاتے ہیں ہم عبارت میں۔ المتاجر جمع متجر، متاجر جمع ہے متجر کی، وہو مفعل من التجارت، یعنی تجارت سے لے لے تو یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے آقا، مفعول کے وزن پر۔ خوب، صرف مصدر ہے، کہہ رہے نہیں، دو چیزیں بن سکتی، اما مصدر میمی، یا تو یہ اس وزن پر مصدر میمی آیا ہے، مصدر میمی ہے بمعناہا، اپنے معنی میں، یعنی قتل کرنا، ٹھیک ہے، تجارت کرنا، متجر یعنی تجارت کرنا، مصدر کا اپنا معنی ہے نا، بتا دیا تھا مصدر میمی کسے کہتے ہیں آقا، وہ مصدر جس کے شروع میں میم آ جائے، معنی وہی مصدر کا دے، جیسے مقتل ہے۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہوگا آقا، خود کسب کرنا مراد ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح مصدر کا معنی ہے نا وہی معنی یہاں ہوگا، یا اس میں مکان ہوگا لمحل التجارت، کس کے لیے اس میں مکان ہے بھائی، محل تجارت، یعنی جس کے اوپر کسب واقع ہوا ہے، کس کے اوپر کسب واقع ہو گیا ہے، ایک دفعہ جو ہے بیع کے اوپر ہو جاتا ہے، خرید و فروخت، ٹھیک ہے، ایک دفعہ خود انسان جو ہے محنت مزدوری کرتا ہے، تکسب حاصل ہوا نہیں ہوا، تو یہ محل تجارت ہو گئی۔ وہ کیا ہے، وہی الاعیان المکتسب بها، اعیان خارجی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ کا جو ہے نا گھر ہے، گھر جو ہے محل تجارت بن سکتا ہے، یعنی محل کسب، محل درآمد بن سکتا ہے، بھائی گھر کسی کو کرائے پہ دے دیا اور آپ نے اس سے کسب حاصل کیا، وہاں خرید و فروخت ہے آقا، نہیں ہے نا، خرید و فروخت نہیں کہلاتا ہے، جو معنی معروف میں ہے وہ خرید و فروخت نہیں ہے۔ ایک دفعہ خرید و فروخت ہے، مثلا آپ پیسے لیتے ہیں، کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، تو وہ چیز کیا ہے آقا، محل کسب ہے۔ اسی طرح خوب بھائی یہ دونوں معنی کو جو ہے آگے استعمال کیا ہے، بتا دیں گے، لیکن کہہ رہے کہ دونوں معنی استعمال کرنا صحیح ہے، زیادہ مناسب کون ہے، کہہ رہے کہ الاول الیق بمقصود العلم، مقصود علم فقہ کے زیادہ جو ہے لائق ہے، کون سا آقا، معنی اول، مصدر کے معنی میں لے لینا، کیوں بھائی، اس لیے فإن الفقہ یبحث عن فعل المکلف، اس لیے کہ فقہ کا کام کیا ہے آقا، فعل مکلف کے بارے میں بحث کرنا ہے، موضوع فقہ وہی ہے نا، یعنی افعال مکلف، ٹھیک، تو بھئی اعیان خارجی کیا چیز ہے جس کے اوپر تجارت واقع ہوتا ہے، کہ والاعیان متعلقات فعلہ، اس کے فعل کے متعلقات ہے، ٹھیک ہے آقا، ایک متعلق فعل مثلا ایک دفعہ متعلق کسب جو ہے ایک دفعہ گھر واقع ہو سکتا ہے، ایک دفعہ خود انسان جو ہے محنت مزدوری کرتا ہے، مزدور بنتا ہے، ایک دفعہ مثلا کوئی ایسے کالا ہے، کوئی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسب حاصل کرتے ہیں۔ خوب، کہہ رہے کہ مصنف نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا، وقت اشار المصنف الی الامرین معا، دونوں کی طرف، یعنی چونکہ دونوں معنی صحیح ہے اس لیے اشارہ کیا مصنف نے، دونوں کو استعمال کیا۔ فإلی الثانی، دوسرے کی طرف، دوسرا معنی کیا تھا آقا، اس میں مکان ہے تھا نا، ٹھیک ہے آقا،
بتقسیمہ الاول، ٹھیک ہے، پہلی تقسیم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وفی فصول الاول ينقسم موضوع التجارہ، ٹھیک ہے آقا، موضوع تجارت یعنی متعلق ہے نا، ٹھیک ہے آقا، وہ محل ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وَإِلَى الْأَوَّلِ پہلا یعنی مصدر کے معنی میں، بقولہ اخیراً اسی کے آخر میں، اسی فصل کے آخر میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے آقا، اس میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور خود اسی جو ہے کیا کہتے ہیں مقدمے کے آخر میں بھی اشارہ کیا ہے، اس فصل کے آخر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے آقا، کہ وہاں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. خوب آخراً سے مراد یہ اسی فصل کے آخر میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی کیا ہے. ثم التجارت، پھر یہ جو تجارت ہے، تنقسم بالاقسام الاحکام الخمسۃ کی طرح، یعنی آخر میں اسی طرح کیا. سوری یہاں پہ تو وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں کیا ہے، بلکہ فصل اول کے آخر میں اس طرح سے تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے. بس یہ دونوں کی طرف اسی فصل اول میں ہی اشارہ کیا ہے، ایک تو سب سے پہلے تقسیم اور دوسرا جو ہے اسی فصل کے آخر میں اس طرح سے تقسیم کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ثم التجارت تنقسم باحکام الخمسۃ، اس طرح سے آخر میں بیان کیا ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہی افعال انسان ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے مراد جو ہے وہ مصدر مراد ہو جاتا ہے، پہلے سے مراد اس میں مراد. والمراد بہا ہنا التکسب بما هو عام من البیع، کہ رے بھائی کتاب متاجر کہا ہے نا، متاجر سے مراد، تجارت سے مراد کیا ہے؟ فقط وہی بیع خرید و فروخت ہے؟ تو کہہ رہے نہیں، عام ہے بھائی، خرید و فروخت کو بھی شامل ہے، اس سے عام ہے، دوسری چیزوں کو بھی شامل ہے تکسب سے مراد. جب ایسا عام ہے تو مصنف نے جو ہے فقط کتاب بیع کا ذکر کیوں کیا ہے تجارت کے بعد؟ تو کہہ رہے اس کے اوپر اشکال ہے. فعقد الباب بعد ذکر الاقسام للبیع خاصتاً غیر جید، تو جو ہے نا یہ باب باندھنا بیع کے لیے، ٹھیک ہے آقا، اقسام تجارت کو ذکر کرنے کے بعد صرف خاص طور پر اس کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں بیع کے لیے ایک باب باندھنا، یہ صحیح نہیں ہے، جید نہیں ہے. وکانا، اس کے لیے مصنف کے لیے بہتر یہ تھا، وکانا اولا، یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے آقا، مصنف کے لیے اولا یہ تھا کہ افرادھا بکتاب، اس خود تجارت کو الگ کر دیتا ہے ایک کتاب میں، ثم ذکر البیع، پھر جو ہے بیع کو ذکر کرتا، یہ زیادہ بہتر تھا فی کتاب، کسی دوسری کتاب میں، کغیرہ مما یحصل بہ الاکتساب، یعنی اس بیع کے غیر کی طرح کہ ہر وہ چیزیں جس کے ذریعے سے کسب حاصل ہوتا ہے. کسب فقط بیع کے ذریعے سے تو حاصل نہیں ہوتا ہے نا، یعنی دوسری چیزوں سے بھی کسب حاصل ہو جاتا ہے. جس طرح دوسری چیزوں کو الگ کیا ہے اس کو بھی الگ کرتے تو بہتر تھا. بہ الاکتساب کما صنع فی الدروس، جیسا کہ ایسا کیا ہے کتاب دروس میں، یہ کرتا وکان افرادھا اولا، تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا. وفیہ فصول، ٹائم تو ہے نا، اور اس میں جو ہے چند فصول ہے. کس میں؟ فیہ کتاب التجارت میں، کتاب متاجر کا ہے یا کتاب تجارت میں، اس کتاب میں چند فصول ہے. اس میں سے فصل اول کہہ رہے کہ موضوع تجارت کیا ہے بھائی، اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. تو کہہ رہے کہ تقسیم ہو جاتا ہے، موضوع ینقسم موضوع التجارتی، موضوع تجارت تقسیم ہوتا ہے. بھائی موضوع تجارت ہے کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے موضوع کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو تجارت کا موضوع کیا ہے؟ تو وہ خود بتا رہے، وَهُوَ مَا يُكْتَسَبُ بِهِ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے درآمد کو آپ کسب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پس موضوع تجارت کیا ہو گیا آقا؟ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ درآمد کو کسب کرتے ہیں. وَيُبْحَثُ فِيهَا عَنْ عَوَارِضِهِ اللَّاحِقَةِ لَهُ، اور اس میں بحث کیا جاتے ہیں اس موضوع کے عوارض سے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ جائیں گے، اس میں کتاب کفایہ میں ہے عوارض ذاتی سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے آقا، یعنی مختص ہو وہ عوارض جو اسی موضوع کے ساتھ کیا ہو آقا؟ مختص ہو. تو اس موضوع کو دوسروں سے جدا کرے گا نا، لیکن سب کے ساتھ ہو تو وہ جو ہے عوارض خاصہ نہیں کہلاتا ہے، عوارض عامہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں.
خوب وہ عوارض کس حساب سے ہیں آغا کہ یہ خود اور وہ مقید کر رہے ہیں، خاص کر رہے ہیں من حیث الحکم شرعی، حکم شرعی کے حساب سے، حکم شرعی کے اعتبار سے جو احکام اس کے اوپر لاحق ہو جاتے ہیں، عارض ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں حکم جو ہے بحث کیا جاتا ہے۔ وَيَنْقَسِمُ مَوْضُوعُ التِّجَارَةِ إِلَى مُحَرَّمٍ وَمَكْرُوهٍ وَمُبَاحٍ، تو کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا موضوع تجارت تقسیم ہو جاتا ہے حرام، ٹھیک ہے آقا، چلا گیا، مکروہ اور مباح کی طرح۔ تقریباً یہ حصر عقلی ہے، اس سے اوپر بن ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے حصر عقلی ہے؟ ووجہ الحصر، حصر منحصر ہونا، وجہ حصر یہ ہے فی الثلاثتی، ٹھیک ہے آقا، یہ تقریباً سمجھے حصر عقلی ہے۔ کیوں؟ یعنی حکم شرعی امر و نہی ہے نا، یہ دو سے خالی ہے نہیں ہے، تو کہہ رہے خود اس کو جو ہے آپ جمع تفریق کر لیں تو ان تین سے خارج نہیں ہے۔ کس طرح؟ ان المکتسب بہ، یعنی جس کے ذریعے سے آپ کسب کرتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے تجارت واقع ہو رہا ہے، اما ان یتعلق بہ نہی، یا تو اس کے متعلق کوئی نہی وارد ہو گئی ہے یا نہیں ہے۔ امر و نہی سے جو ہے نا حکم شرعی بنتا نہیں بنتا ہے، امر و نہی۔ خوب، اگر کوئی نہی واقع نہیں ہو گئی ہے تو والثانی مباح، نہیں ہو گئے ہے تو وہ کیا ہے آقا؟ مباح ہے، ٹھیک ہے آقا۔ من سائر احکام، مثلا درخت کا بیچنا کوئی امر و نہی ہے نہیں ہے، گندم وغیرہ کا بیچنا امر و نہی، وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ نہیں ہے نہیں ہے تو مباح ہے ان کا بیچنا، پانی کا بیچنا، یہ ساری چیزیں جو ہے مباحات ہیں۔ والاول، یا تو اس کے متعلق کوئی نہی وارد ہو گئی ہے، اس کی بھی دو قسمیں، اما ان یکون النہی عنہ مانعا من النقیض او لا، یہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر نہی کرنا مانع نقیض ہے یا نہیں ہے۔ اگر مانع نقیض ہے تو الاول الحرام، تو وہ حرام ہے، اگر مانع نقیض نہیں ہے تو وہ مکروہ ہے۔ مانع نقیض کیا ہے آقا؟ لا مثلا تشرب الخمر، یا لا تبیع الخمر، خمر کو نہیں بیچو، ٹھیک ہے، یعنی بیچنا حرام ہے۔ خوب، اگر کوئی بیچے تو عقاب ہوگا، اس صورت میں یہ منع عن النقیض ہے نا، یعنی نہیں بیچو، نہیں بیچنے کا جو ہے نقیض کیا ہے آقا؟ بیچنا ہے نا، نہ بیچنے کا نقیض کیا ہے؟ بیچنا ہے، بیچنے کے اوپر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیچنے کے اوپر بھی نہیں، ایسی نہیں کہ جو بیچنے کے اوپر اس کے نقیض کے اوپر نقیض کو بھی منع کر رہی ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر نقیض کے اوپر منع نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ مثلا کفن کا کاروبار کرنا، کہا ہے بھائی کفن کا کاروبار نہ کریں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی کرے تو اس کو منع بھی نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا آقا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ خوب، ولم یذکر الحکمین الاخرین، مصنف نے دوسرے حکم کو جو ہے ذکر نہیں کیا، کون سے آقا؟ وہما الوجوب والاستحباب، وہ وجوب اور استحباب ہیں۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ لأنہما من عوارض التجارت کما سیأتی فی اقسامہا، یہ عوارض تجارت میں سے ہے، یہ جو احکام اس کے اوپر لاحق ہوتے ہیں تجارت کے احکام ہیں، خود ان کے موضوعات کے احکام نہیں ہیں۔ خود ایسا کوئی موضوع متعلق تجارت آپ کو ملے گا نہیں ہے کہ جو ذاتاً اس کو خریدنا، اس کو بیچنا جو ہے واجب یا مستحب ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ فعل مکلف کا تقاضا ہے کہ وہ یا تو اس فعل کی وجہ سے یا اس کا خرید مستحب ہو جاتا ہے یا جو ہے واجب ہو جاتا ہے، خود ایسی چیز کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ دیکھو آقا ٹائم ہے تو پھر آگے شروع کرتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تھوڑا نیچے تک آ جاتے ہیں، چلو۔ خوب،
کہا آگا موضوع تجارت تقسیم ہو جاتا ہے حرام، مکروہ اور مباح کی طرف۔ سب سے پہلے ہم حرام کے موارد کو جو ہے ہم بیان کرتے ہیں۔ کہہ رہے حرام موارد میں سے الاعیان النجسۃ، ٹھیک ہے آگا، وہ اعیان جن کو بیچنا حرام ہے، اعیان نجسہ ہے، جیسے کالخمر، جیسے شراب ہے۔ شراب جو ہے نجس بھی ہے اور اس کو بیچنا کیا ہے آگا؟ حرام۔ المتخذ من العنب، خمر کسے کہتے ہیں آگا؟ وہ شراب جس کو عربی میں جس کو جو ہے انگور سے بنایا گیا ہو۔ والنبیذ، نبیذ بھی وہی شراب ہے لیکن نام چینج کیا ہے۔ کس طرح آگا؟ کون سا، کس خمر کو کہا جاتا ہے، کس شراب کو؟ المتخذ من التمر، جس کو کھجور سے بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے آگا، یعنی نام چینج کیا ہے۔ کھجور سے اگر بنائے تو نبیذ کہا جاتا ہے اور انگور سے بنایا جائے تو خمر کا ہے، دونوں خمر ہیں۔ وغیرہما من الانبذۃ، یعنی عنب کے علاوہ باقی کے لیے نبیذ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو نبیذ ہے جن کو جو ہے بنایا جاتا ہے، کل بیتع، جیسے بیت ہے، کس سے کہا تھا؟ شہد سے جو بناتا ہے۔ والمرز، جو گندم سے بنایا جاتا ہے۔ والجعۃ، جو سے بنایا جاتا ہے۔ والفسیخ، کشمش سے نہیں، کھجور، وہ خشک کھجور نہیں ہے، خشک کھجور سے بنائے جاتے ہیں۔ والنقی، کشمش سے بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے خمر بھی حرام ہیں۔ بھائی کوئی ضابطہ قانون کلی بتائے جس کے ساتھ جو ہے نا تمام خمر اور شراب حرام ہو جائے، تو کہتے ہیں وَضَابِطُهَا الْمُسْكِرُ، ان میں ضابطہ یہ ہے کہ مسکر ہو، نشہ آور ہو تو یہ مسکنندہ ہو تو حرام ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَائِعًا كَالْحَشِيشَةِ، نہیں سوری، وہ نجس کے ضابطہ نہیں ہے۔ وَضَابِطُهَا، حرام ہونے کے، خرید و فروخت کے حرام ہونے کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ یہ نشہ آور ہو تو ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اگرچہ مائع نہ بھی ہو تو اس کا خرید و فروخت کیا ہے آگا؟ حرام ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَائِعًا، اگرچہ مائع نہ بھی ہو، کالحشیشۃ، جیسے کہ چرس ہے، یا بھنگ بھی کہا جاتا ہے۔ حشیش جو ہے نا وہ اس سے ہے نا، کیا کہتے ہیں، گھاس پھوس سے، جو گھاس پھوس سے بناتے ہیں نا وہ بھنگ وغیرہ، وہ اگرچہ مثلا مائع نہیں ہے لیکن پھر بھی حرام ہے اس کا خرید و فروخت۔ ان لم یفرض لها نفع آخر، اگر اس کے لیے کوئی اور نفع نہ ہو، وَإِن لَمْ يَفْرُضْ لَهَا نَفْعٌ آخر وَقَصْدُ بِبَيْعِهَا الْمَنْفَعَةُ الْمُحَلَّلَةُ، اور اس سے جو ہے نا اس کے خرید و فروخت سے منفعت محللہ کا کوئی قصد نہ کیا ہو تو اس صورت میں اس کا خرید و فروخت حرام ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں نفع محلل ہو اور اسی کا قصد کرے تو اس صورت میں حرام نہیں ہوگا۔ والفقاء، اسی طرح فقاء بھی حرام ہے اس کا خرید و فروخت۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا، اگرچہ نشہ آور نہ بھی ہو تب بھی اس کا خرید و فروخت کیا ہے آگا؟ حرام۔ لِأَنَّهُ خَمْرٌ اسْتَصْغَرَهُ النَّاسِ، اس لیے کہ یہ بھی جو ہے شراب ہے، لِأَنَّهُ خَمْرٌ، یہ بھی شراب ہے کہ جس کو لوگوں نے کم شمار کیا ہے، ٹھیک ہے آگا، چھوٹا سمجھا ہے اس کو جو ہے، لیکن ہے یہی بھی شراب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ